پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ایک عام مزدور غربت کے باوجود صبر اور شکر کی راہ پر قائم رہا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل امتحان تو ابھی باقی ہے۔ صبح کا وقت تھا، شہر کے چوراہوں پر شور و غل بڑھ رہا تھا، مزدوروں کی قطار لگی تھی اور عبداللہ بھی ان میں کھڑا تھا۔ گرمی کی دھوپ، پیروں میں گرد اور آنکھوں میں نیند کی تھکن، لیکن دل میں ایک ہی امید تھی، یا اللہ آج بھی رزق عطا فرما تاکہ میں اپنے گھر کا دیا جلا سکوں۔ کبھی اسے مزدوری ملتی، کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹتا۔ گھر میں بیمار ماں اس کا انتظار کرتی، چھوٹی بہن آنکھوں میں سوال لیے کھڑی رہتی، اور وہ جیب سے چند سکے نکالتا اور انہیں مسکرا کر دیتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہی کافی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محلے والے اس کا مذاق اڑاتے، یہ ہے صبر کرنے والا، اپنی حالت تو دیکھ۔ کچھ کہتے، عبداللہ چھوڑ یہ باتیں، قسمت سے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن وہ خاموشی سے سجدے میں گر جاتا اور آہستہ آہستہ دعا کرتا، الحمدللہ علی کل حال، اے میرے رب، تو نے جتنا دیا میرے لیے بہت ہے۔ ایک رات جب وہ سخت بھوکا تھا اور اس کی ماں کے لیے دوا خریدنے کے سکے بھی ختم ہو چکے تھے، وہ تنہائی میں جا بیٹھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، ہوا ہلکی سی ٹھنڈی تھی، اور عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیرا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میں صبر کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ عبداللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ہر صبر کو فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر آنسو، ہر دعا عرش کے قریب محفوظ کی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا کے امتحان کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ عبداللہ کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، چہرہ زرد، سانسیں بھاری اور قدم لرزتے ہوئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اچانک کمرے میں ایک سکون اتر آیا، ہوا جیسے خوشبو سے بھر گئی۔ عبداللہ کی آنکھیں نیم وا تھیں اور دل میں یہی کلمات تھے، اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی رہنا۔ اسی لمحے عبداللہ نے ایک منظر دیکھا، ایسا منظر جو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ نورانی چہرے والے فرشتے سفید لباس میں، ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے ہوئے برتن لیے اس کے قریب اتر رہے تھے۔ لیکن یہ لمحہ آسان نہیں تھا، روح قبض ہونے کا درد قریب تھا۔ سوال یہ تھا، کیا عبداللہ اس وقت بھی صبر کرے گا؟ کیا اس کی زبان پر شکر کے الفاظ ہوں گے یا اس کے دل میں خوف طاری ہو جائے گا؟ یہ راز کھلے گا اگلے حصے میں۔ فرشتوں کی آمد اور عبداللہ کی آخری سانس کا لمحہ، یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھیں پارٹ 3۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور اگلا پارٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل راز تو جنت کے جمعہ بازار میں ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔